نمازوں کا حکم اللہ نے دیا، ہم اگر روزہ رکھ کر بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو روزے کی جو روحانیت ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ روزہ تو ہو جائے گا مگر جو مقصد ہے وہ ضائع ہوگا۔ کوئی شخص سود کھاتا ہے، انٹرسٹ، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو گناہ کبیرہ ہے، کہ اگر کوئی شخص اس دلدل میں اگر پھنسا ہوا ہے تو اسے چاہیے اپنے آپ کو وہ نکالے۔ سود اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سود کھانے والا وہ ایسا ہے گویا کہ معاذ اللہ وہ اپنی والدہ سے زنا کر رہا ہے۔ سود کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کا اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا ہو۔ سود کھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے، ہم کھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں جبکہ بچنا چاہیے۔ کوئی باتوں پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو جھوٹی قسمیں کھانے کی، تو ہمیں جہاں رمضان کے علاوہ بچنے کا حکم ہے روزے کی حالت میں تو اسے بچا جائے۔ اگر کوئی پھر بھی روزہ رکھ کر بھی یہ گناہ کر رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے روزے کو وہ ختم کر رہا ہے، ڈیمیج کر رہا ہے۔ غیبت یہ کیا ہے؟ کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی شخص کے پیچھے اس شخص کی برائی کرنا، لوگوں میں اس کے خلاف باتیں کرنا، چغلی کرنا، یہ حسد کی بنا پر ہوتا ہے۔ جب یہ بیماری لگ جائے حسد، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک دفعہ کسی کو اگر لگ جاتی ہے تو یہ اس کی نیکیاں بھی کھا جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس قدر جیسے جنگل میں آگ لکڑیوں کو کھا جائے، اگر یہ کسی میں آ جائے تو یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، مردہ کر دیتی ہے انسان کو، پھر اس سے اور کئی اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص حسد کر رہا ہو تو وہ اس وجہ سے اور کئی گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ خاص طور پر اب وہ غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، اور غیبت چغلی یہ اتنا خطرناک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا جیسے گوشت کھا رہے ہو۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے ہم نے، مگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم اپنے بھائیوں کے گوشت روزے کی حالت میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہو، یہ گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، قبرستان سے آپ گزر رہے تھے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ ملاحظہ فرما لیا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے یہ آپ کو علم عطا فرمایا تھا کہ قبر کے اندر کے معاملات کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ آپ اوپر تھے، زمین پر تھے، آپ نے جب حالات دیکھ لیے تو ساتھ ہی قریب کوئی درخت تھا، آپ نے اس درخت میں سے جو ٹہنی، جو ہری بھری ٹہنی لی، آپ نے وہ ٹہنی اسی قبر پر آپ نے رکھ دی۔ قبر پر جب رکھ دی، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ٹہنی رکھی ہے قبر پر، آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ یعنی ایک تو یہ علم غیب کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان لیا کہ عذاب ہو رہا ہے، آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو قبروں پر جو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے
ایک وہ ہے کہ جو چغلی کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، اس وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اور میں نے جو یہ ٹہنی رکھی ہے اس وجہ سے کہ جو جب تک یہ ہری رہے گی، سبز رہے گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، تو ذکر جب ہوتا رہے گا تو عذاب میں کمی ہوگی۔ آج ہم انڈیا پاکستان میں جو قبروں پر جو مروہ ڈالتے ہیں، سبزہ ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ٹہنی رکھی۔ دوسری قبر والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص پر جو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ تو یہ دو ایسے خطرناک گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ناپاک پیشاب کے چھینٹوں سے اگر نہ بچائے تو وہ بھی گناہ گار ہے، اس کو بھی عذاب کی جو حضور نے خبر دی کہ اس پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسری جو غیبتیں کر رہا ہے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے، اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان، نور رمضان۔